بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کالی رات کو بھیڑیے کی آواز مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ چرند پرند بھیڑیے کی آواز سے سہم سے گئے تھے، حتیٰ کہ چاند بھی بادلوں میں جا چھپا تھا۔ ہرے بھرے درخت نیند میں سر جھکائے افسردہ تھے۔ اماوس کی رات میں وہ دیوہیکل گھر اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے باسی نیند کی وادیوں میں گم تھے اور اس بات سے قطع نظر کہ سب سے اوپر فلور کے ٹیرس پر اس گھر کی ایک نازک سی مکین رات کے اس پراسرار منظر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ وقت بیت چکا تھا اور وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکائے جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ سرد ہوا اس کے شانوں تک آنے والے بالوں کو دائیں سے بائیں لہرا رہی تھی۔ اسے وقت گزرنے کا جیسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی تو نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مایا بیٹا اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا سونا ہے، ناشتہ تیار ہے۔ سنبل کاکا کب سے دروازہ نوک کر رہے تھے لیکن اندر سے جواب ندارد تھا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو کنڈے سرکنے کی آواز آئی۔ نیلے رنگ کے لباس میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ سبز آنکھوں میں چھائی نیند پوری نہ ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ چہرے پر بھی تھکن کے آثار تھے۔ پاؤں جوتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ تم رات بھر سوئی نہیں بٹیا؟ سنبل کاکا متفکر ہوئے۔ اب کون سو سکتا ہے کاکا، وہ لاپرواہی سے کہتی کمرے سے باہر نکل آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ایسا مت کرو بٹیا، مکھیش صاحب کی آتما کو سکون نہیں ملے گا۔ سنبل چائے کا کپ گرم کرتے ہوئے بولا اور پھر اچانک ہی چونک گیا۔ سلائس کہاں گئے؟ ابھی تو پلیٹ لا کے رکھی تھی یہیں۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ دوبارہ کچن میں چلے گئے۔ مایا اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے بالوں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ چونک کر سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کاکا جب کچن سے واپس لوٹے تو انہیں مایا کو نہ پا کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا، اور حیرت زدہ تب ہوئے جب ڈائننگ ٹیبل پر ایک کی بجائے 2 کپوں میں چائے پڑی تھی۔ جیسے عموماً لوگ چائے پی کر تھوڑی باقی سی کپ کے پیندے میں بچا دیتے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے 2 لوگ یہاں سے چائے پینے کے بعد اٹھ گئے ہوں۔ دوسرا کپ کہاں سے آیا؟ کاکا کے ماتھے پر سلوٹ ابھر آئی، مگر جلد ہی ٹیبل کے سینٹر پر نظر پڑتے ہی جیسے سارے کا سارا معاملہ حل ہو گیا ہو۔ ٹیبل کے سینٹر میں انتہائی قیمتی ٹی سیٹ ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ اوہ اچھا، شاید بٹیا کو چائے گرم لگی ہوگی تو اس نے دوسری پیالی میں ڈال کے چائے ٹھنڈی کر لی ہوگی، انہوں نے اطمینان سے سوچا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ کھڑکی سے پردے ہٹانے لگے تھے۔ بھاری پردے ہٹتے ہی سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ اتنے میں ڈور بیل ہوئی اور سنبل کاکا دروازہ کھولنے چلے گئے۔ ٹیبل پر دونوں کپ جوں کہ توں موجود تھے۔ بڑھتی عمر بھی نظر کو کمزور کر کے رکھ دیتی ہے۔ 70 برس کے سنبل کاکا اتنا بھی فرق نہیں کر سکے کہ ٹیبل پر موجود ان 2 کپوں میں سے ایک کپ جسے وہ گولڈن اور فیروزی رنگ کے سیٹ کا حصہ سمجھے تھے، اس کپ کا رنگ گولڈن اور فیروزی کی بجائے گولڈن اور لال تھا۔ گولڈن اور لال، ان 2 رنگوں کے امتزاج کا سیٹ ان کے پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ وہ ہینڈز فری کانوں میں لگائے گانے کی کسی دھن پر جھوم رہی تھی۔ تیل میں لتھڑے ہوئے بال اتنی سختی سے چپکے ہوئے تھے کہ بری طرح سر ہلانے کے باوجود بھی نہیں ہل رہے تھے۔ میل سے اٹے سیاہ پیر بری طرح تھرک رہے تھے۔ کئی بار کی پہنی ہوئی سستی سی ساڑی کا بوسیدہ سا پلو بھی لہرانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ گانے میں مگن پوری طرح سے وہ محو رقصاں تھی کہ اتنے میں کسی نے آ کر زور سے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ اریو نحوست ماری، تیرے یہی کرتوت ہیں جن کا کام لگا کر تیری ماں یہ جہاں چھوڑ گئی اور تجھے میرے سینے پر مونگ تلنے کے لیے چھوڑ گئی۔ تجھے موت کا درندہ بھی نہیں کھا جاتا۔ منحوس ماری، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی میرا یہ جنم برباد کرنے۔ شاہانہ کے صرف زبان ہی نہیں چل رہی تھی بلکہ اس کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔
جب بھی وہ مارتی تو بڑی بے رحمی سے مارتی تھی، تھپڑوں اور مکوں کی برسات کر دیتی، اور اگر ذرا سا فاصلہ ہوتا تو جو چیز فی الوقت دستیاب ہوتی نشانہ باندھ کر اس پر اچھال دیتی تھی۔ غصے کی آگ ٹھنڈی ہونے پر شاہانہ کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ روحا کے تیل میں اٹے بال اب بکھر کر ماتھے پر آ گئے تھے۔ اب کمرے میں گانے کی بجائے سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہانہ کے بڑھتے ہوئے ناخنوں نے اس کے چہرے پر ایک دو خراشیں بھی ڈال دی تھیں، جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے آنکھوں سے تیزی سے بہتے آنسو صاف کیے، خون کے ساتھ مکس ہو کر وہ عجیب سا تاثر دے رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے زمین پر گرے ہینڈ فری کی ٹوٹی ہوئی تاریں اٹھائیں، جنہیں اس نے نوچ کر کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اس کے ہینڈ فری کی تاریں نہ ہوں بلکہ اس کے دل کے ٹوٹے ہوئے تار ہوں۔ یہ MP3 اس نے اماں کے پیسے چرا کر منگوائی تھی۔ وہ پہلے ہی ناقص کوالٹی کی تھی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے پرزے الگ ہو گئے تھے۔ روحا کے ارمان آج پھر ٹوٹ کے بکھرے تھے۔ شام کو اس کے پتا کھیتی باڑی کر کے گھر لوٹے تو شاہانہ نے آتے ہی روحا کی شکایتوں سے ان کے کان کھول دیے۔ جواب میں رمیش بابو خاموش رہا۔ یوں ہی چپ کر کے سنتے رہنا بس۔ جب وہ گھر سے اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو کے تمہاری پگڑی کو پاؤں تلے روند دے گی، اس دن تمہیں پتہ چلے گی تمہاری زبان، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا شاہانہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ یہ ضرور کوئی کارٹون فلم ہوتی تو اس کے کانوں سے دھواں نکلتا۔ رمیش بابو بھی بے بس تھا، غصے سے کہنے لگا، تو کیا چاہتی ہے؟ پھندا لگا کر پھانسی دے دوں اسے؟ بن ماں کے بچی ہے، کچھ تو اس پر رحم کر لیا کر۔ ادھر روحا کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہو رہے تھے۔ رو رو کر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ بڑی چاؤ سے بھر بھر کر لگایا گیا کاجل اب پھیل گیا تھا اور اسے بدصورت بنا رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ستم ظریفی یہ کہ کوئی چپ کروانے والا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے دیار کی لکڑی کے بنے قدیم صندوق پر پڑی، جس میں اس کی سوتیلی ماں شاہانہ کے جیز کے نام پر لائے گئے 2-4 جوڑے پڑے تھے۔ صندوق میں سے شفون کا باریک سا دوپٹہ جھانک رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور صندوق کھول کر دوپٹہ نکالا۔ اسے دل بہلانے کا ایک نیا آسرا ہاتھ آ گیا تھا۔ 22 سالہ روحا ذہنی طور پر ابھی بھی 15 سال کی ایک شوخ لڑکی تھی۔ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم نے اس کی شوخیاں کم نہیں کی تھیں۔ وہ دوپٹہ لہرا لہرا کر پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ اس کی پسندیدہ دوپٹہ تھا یہ۔ بالآخر وہ بڑے آئینے کے سامنے آ گئی اور دوپٹہ اپنے سر سے دلہن کے انداز میں لے لیا۔ روحا، اچانک اس پل میں رمیش کی آواز گونجی جو اسے سمجھانے کی غرض سے آیا تھا اور اب اس کا یہ نیا کارنامہ دیکھ رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے دوپٹہ اتار کر دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ بیٹی، اب کیوں شگون کرتی ہے اپنے ساتھ؟ ہماری ریت ہے کہ اس رنگ کا کوئی کپڑا لڑکیاں بیاہ سے پہلے نہیں پہنتی۔ یہ رنگ کنیا کو بیاہ کے بعد ہی جچتا ہے۔ اس سے پہلے یہ رنگ پہنے تو آسمان سے کالی بلائیں اترنے لگتی ہیں۔ رمیش غصے کو دبائے دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اس کے سمجھانے پر واپس رکھ دیا، تاہم وہ ابھی اپنے دوپٹے کا ایک کونا صندوق سے باہر جھانکتا دیکھ سکتی تھی۔ رمیش اسے سمجھا بجھا کر واپس چلا گیا تو روحا نے ایک بار پھر صندوق کی طرف دیوانگی سے دیکھا۔ صندوق سے نظر آنے والے لال رنگ کے دوپٹے کا کونا اسے ابھی بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ چرند پرند اپنے آشیانوں میں دبکے سو رہے تھے اور چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ روحا کے کمرے کی کھڑکی کے دونوں پٹ خود بخود ہوا سے کھل گئے۔ باریک پردہ تیز ہوا سے سرسرانے لگا۔ روحا اپنے بستر میں دھنسی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اسے یکسر پتہ نہیں تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پٹ کھل چکے ہیں اور تیز ہوا پورے کمرے میں دندنا رہی ہے۔ دفعتاً ہوا نے اس کے اوپر موجود کمبل کو ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ کمبل اس کے اوپر سے ہٹا
تو اس کی سیاہ زلفیں ہوا کے دوش پر لہرانے لگیں۔ اس کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں جن پر پردے لگے ہوئے تھے، ہوا کے دوش پر لہراتے ادھر سے ادھر ہو رہے تھے۔ وہ سینے پر کوئی تصویر رکھے سو رہی تھی، غالباً اس تصویر سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ تصویر جوں کی توں اس کے سینے پر دھری تھی۔ ہوا کی مسلسل تیزی سے بالآخر اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر اس نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ یکدم اٹھی اور تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی۔ ہوا ابھی بھی زوروں پر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر میں اس کا پتا مسکرا رہا تھا۔ وہ بالکل ایک جیتے جاگتے انسان لگ رہے تھے۔ کوئی ان کی تصویر دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی راکھ اب گنگا جل میں بہہ رہی ہوگی۔ وہ کھڑکی جو ہی بند کرنے لگی، اس کی نظر نیچے لان پر پڑی، جس کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پھر بھی چاند کی ہلکی سی روشنی میں وہ واضح محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے وسط میں کوئی ذی روح موجود ہے۔ وہ ابھی اس انسان کو پہچاننے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ پتا جی؟ روحا کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں مارے خوشی اور حیرت کے پھیل گئیں۔ اس نے کھڑکی بند کی اور بجلی کی سی تیزی سے اپنے قدم نیچے سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ننگے پیروں بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ جلد از جلد لان تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے اس طرف بڑھتا دیکھ کر مزید ہوا جوش میں آ رہی تھی اور ناک کی طرح پھنکارے جا رہی تھی۔ ادھر لا علم سنبل کاکا نیند میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ اسی منزل میں گھر میں رہتے تھے۔ شکیب صاحب، ان کی بیٹی روحا اور ان کا خاندانی ملازم سنبل کاکا، یہ تینوں افراد اس گھر میں بہت سکون سے رہتے تھے۔ پھر اچانک ان کی پرسکون زندگی میں ایک تلاطم آ گیا جب وہ ایک دن اپنے کمرے میں موجود مردہ پائے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ زرد رنگ اور سیاہ ہونٹوں والے شکیب صاحب کی میت ایک سوالیہ نشان تھی۔ سب لا علم تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی موت کسی غیر ماورائی مخلوق کو دیکھنے کے سبب ڈر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بالآخر وہ لان تک پہنچ گئی جہاں وہ شخص ابھی تک اس کا منتظر تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اگر چاند کی روشنی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اسے سمت کا تعین کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی۔ وہ خوشی کے مارے پاگل ہو رہی تھی، اپنے باپ کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے اشارہ کر کے وہیں روک دیا اور اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تیز رنگ کے کپڑے کی پٹی نکالی۔ روحا کی پشت پر چاند تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی معصوم لگ رہا تھا، جبکہ شکیب صاحب چاند کی طرف کھڑے تھے۔ اس وجہ سے ان کا عکس خاصا دھندلا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہاتھ میں موجود پٹی کے رنگ کا تعین نہ ہو سکا۔ پٹی لے کر وہ آگے بڑھے اور روحا نے انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ باپ کی محبت کی ماری یہ لڑکی اتنا بھی نہ سمجھ سکی کہ یہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ شکیب صاحب پٹی لے کر روحا کے قریب آئے اور اس کے بازو میں آنے کی بجائے اس کو کراس کرتے ہوئے اس کی پشت کی طرف چلے گئے۔ روحا کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، شکیب صاحب نے وہ پٹی دھیرے سے اس کی آنکھوں پر باندھ دی۔ عین اسی لمحے بھیڑیا اپنی مکروہ آواز میں چیخا تھا۔ لان میں لگے سوپر کے درخت پر گھونسلوں میں موجود چڑیا کے بچے ایک دم جاگ گئے تھے اور چوں چوں کرنے لگے۔ چڑیا کی خوفزدہ ننھی منی آنکھیں نیچے شکیب صاحب پر گڑی تھیں، جو روحا کی آنکھوں پر پٹی باندھنے میں مصروف تھے۔ وہ اب پٹی باندھ چکے تھے۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ روحا کے ہاتھ پر رکھا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے۔ سفید چہرے پر لال پٹی چاند کی روشنی میں اب نمایاں ہو رہی تھی۔ روحا شکیب کا ہاتھ تھامے کسی روبوٹ کی مانند نامعلوم سمت کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دور درخت پر گھونسلے میں موجود چڑیا کی ننھی آنکھوں میں نمی واضح موجود تھی۔ وہ بہت بے چین لگ رہی تھی۔ روحا نے کئی بار اسے دانہ کھلایا تھا، پرندے انسان تھوڑی ہوتے ہیں جو انسان کو بھول جائے۔ سارا گھرانہ کھانا کھا کر سو چکا تھا
کچن میں وہ رات کے برتن دھو رہی تھی۔ برتن دھو کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ کیا تھا، بس مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا اور وہ کمرے میں مگن رہتی تھی۔ ابھی وہ سونے ہی لگی تھی کہ اسے گلی میں کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی تھی۔ آواز سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی شرابی ہے۔ ابھی وہ اس آواز پر غور کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس شرابی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ تاریکی اور سناٹے سے بھری تنگ گلی میں کوئی چیز دور تک لڑکھڑاتی ہوئی گر گئی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے ماتا پتا کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ بند تھا۔ شاید وہ لوگ سو چکے تھے، انہیں زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی ڈیوری میں آ گئی اور کچھ ہی دیر میں دروازہ کھول کر باہر تاریک گلی میں آ گئی۔ گلی میں مکمل سناٹا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تجسس کے مارے آگے بڑھتی گئی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جانے کب بارش آ جائے۔ اس خیال سے وہ ہڑبڑا کر واپس گھر والے راستے کی جانب مڑی تو اسے پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، مگر اس بار وہ چیز اس کے اوپر گری تھی۔ وہ ابھی سنبھل کر پیچھے ہوئی نہیں تھی کہ اسے لگا کہ یہ کوئی انسانی وجود ہے، شاید وہ کوئی شرابی انسان تھا۔ اٹھو بابو، کون ہے تمہیں، کیا ہوا ہے؟ اس نے نامعلوم اجنبی کے دھڑ کو اپنا سہارا دینے کی کوشش کی۔ بالآخر اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ شرابی بے ہوش تھا، غالباً کیونکہ وہ اسی کے سہارے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لمحے بادل زور سے گرجے اور آسمانی بجلی کی چمک پل بھر کے لیے پوری گلی کو روشن کر گئی۔ روحا تو جیسے کانپ ہی گئی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور زبان جیسے حلق میں گم ہو گئی۔ اس کے سہارے بیٹھے شخص کا دھڑ سرے سے غائب تھا اور گردن کے مقام سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یقیناً ابھی بھی اس کا سر نہایت ہی بے دردی سے کاٹا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اس سرکٹے انسان کے وجود سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ دوبارہ زمین پر لڑھک گیا۔ الٹے قدموں اٹھتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹی اور سرپٹ بھاگنے لگی تھی۔ وہ 2-4 قدم ہی بھاگی تھی کہ کوئی چیز اس کے پیروں سے ٹکرا کر آگے کو ہوئی۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ آسمانی بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ بارش بس ہونے کو ہی تھی۔ اسی وقت بجلی ایک بار پھر سے کڑکڑائی تھی۔ اس کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ اسی شرابی کا کٹا ہوا سر تھا۔ روحا تو جیسے بالکل ہی ڈر گئی تھی۔ وہ اندھا دھند گلی میں بھاگنے لگی، چیخنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آواز گلے میں گم ہو گئی تھی۔ خوف کی زیادتی کے سبب اکثر یوں ہی ہوتا ہے۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی اور ڈر، خوف اور گھبراہٹ میں اسے اتنا بھی دھیان نہیں رہا کہ گھر کا دروازہ وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ بھاگتے بھاگتے بالآخر وہ گلی کے نکڑ تک آ گئے، جہاں ایک بوڑھی عورت لاٹھی لے کر خرامہ خرامہ چل رہی تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ روحا بھاگتی ہوئی بڑھیا کا راستہ روک کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پیچھے شرابی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے اسے بتانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں دواں تھے۔ چپ کر جا بیٹی، یہ کھیل اس گلی میں پہلی بار نہیں ہوا، تو چل میرے ساتھ۔ بڑھیا اسے کہہ کر لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ سحر زدہ کیفیت میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ لمحے گزرتے گئے، کتنے ہی گھنٹے ہو گئے اور اب اس کے پیر دکھنے لگے تھے، لیکن بوڑھی عورت اپنی سابقہ قوت کے ساتھ چلتی رہی۔ اب ایک درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ ایک ایسی گلی میں داخل ہوئیں جہاں شامیانے لگے تھے۔ تازہ تازہ پکنے والے گرما گرم زردہ، پلاؤ اور مرغ قورمے کی خوشبو دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ عوام کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا اور سبھی زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھے۔ روحا مارے حیرت کے وہیں رک گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بڑا سا اسٹیج لگا تھا، جہاں آدمی گولڈن لڑیوں والا صحرا سجائے صوفے پر بیٹھا لوگوں سے سلامی وصول کر رہا تھا۔ جیسے ہی روحا ہجوم میں داخل ہوئی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 3-4 خوبصورت سی لڑکیاں اس کی جانب بڑھیں
اور اسے بازو سے پکڑ کر دائیں طرف بنے ایک کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں اسے چھوڑ کر انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ کمرہ کیا تھا، محل لگتا تھا۔ ابھی وہ حیرت سے کمرہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر جہازی سائز کے بنے ایک پلنگ پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس پر ایک لہنگا بھی رکھا ہوا تھا جو سونے چاندی کی باریک تاروں سے جڑا گیا تھا۔ اس لہنگے پر چھوٹی سی چولی کے دامن پر بڑے بڑے یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ باریک سے لال دوپٹے پر سونے کے تاروں سے بھاری کام کیا گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا اور 10 منٹ بعد ہی وہ اس لہنگے میں ملبوس اپنے آپ کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی شیشہ وغیرہ تو نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ایک دم ہی موسم نے رخ بدلا اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ ہر چیز پانی میں نہا رہی تھی۔ موسم میں ایک عجیب سی مستی تھی۔ ہواؤں نے زور پکڑا تھا اور بڑے بڑے درخت ہواؤں کے آگے سر تسلیم خم کر کے جھومنے لگے تھے۔ اتنے خراب موسم سے گھبرا کر چاند نے بھی اپنا رخ بادلوں میں چھپا لیا۔ ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی، لیکن اتنے خوفناک موسم کا ہیبت ناک طلسم اس تقریب میں شامل کسی فرد پر نہیں تھا۔ زرق برق کپڑوں میں ملبوس نازک اندام لڑکیاں، خوشبودار لباسوں میں ملبوس دراز قد مرد اور گولڈن صحرے میں سجا دراز قد دلہا، سبھی میں ایک بات مشترک تھی۔ جب وہ لوگ بات کرنے لگتے تو ان سب کی زبانیں بے انتہا پتلی، دوشاخہ اور برف کی طرح جمی بے تاثیر آنکھیں تھیں۔ تقریب میں شامل حسیناؤں کے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ سرخ رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ابھی کسی کا خون پی کر آئے ہوں۔ سنبل کاکا ادھر غم سے نڈھال تھے، 2 بار چکرا کر گر چکے تھے۔ شمشان گھاٹ میں ہو کا عالم تھا، بس جسم جلنے کی بو اور آگ بھڑکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ کہا تھا نا بٹیا، مرنے والوں کو یاد نہیں کرتے، خصوصاً جب ان کو مرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہوں۔ آتما اپنے یاد کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ آتما کا نام لینے سے، ان کا بار بار ذکر کرنے سے انہیں شکتی ملتی ہے، پر تم نہ مانی۔ سنبل کاکا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اچانک چیخنے لگے۔ شمشان گھاٹ کا سکوت ایک دم شور میں بدل گیا۔ پنڈت نے سنبل کاکا کو شمشان گھاٹ سے باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ 2-4 لوگ آگے بڑھے اور سنبل کاکا کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ اس کی چتا دھڑا دھڑ آگ میں جل رہی تھی، شام کے سائے لہرا رہے تھے اور 2 منزلہ گھر میں سنبل کاکا بالکل تنہا سکتے کی کیفیت میں تھے۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ روحا کی لاش گلی کے نکڑ سے ملی تھی اور اس کی مانگ میں سندور تھا۔ عورتیں گمان کر رہی تھیں کہ وہ بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل پڑی تھی اور کسی کے ساتھ بھاگ کر بیاہ کرنے چلی تھی۔ اس کی ماں بھی تو منڈپ میں پھیرے کے وقت سادہ سے جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، حالانکہ دلہن تو سجتی ہی لال رنگ کے جوڑے میں ہے۔ اس نے بھی بھاگ کر بیاہ کیا تھا، تبھی تو جلدی میں سوٹ نہیں بنوا سکی تھی۔ یہ باتیں سنبل کاکا کو بہت دکھ دیتی تھیں۔ وہ کہتا تھا، روحا کی باتیں چھوڑ دو تم لوگ۔ جیسے شکیب اپنے حد سے زیادہ یاد کیے جانے پر روحا کو اپنے پاس لے کر گیا تھا، اسی طرح تمہاری باتوں میں اپنا ذکر سن کر روحا کی آتما تمہیں لے جائے گی۔ یاد نہیں، جب روحا کی سندور لگی لاش ملی تھی تو پنڈت جی نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ اس کی موت کی وجہ ایک آتما ہے جس سے وہ حد سے زیادہ پیار کرتی ہے اور ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی۔ مگر کاکا، روحا کی ہتیا سے 1 دن پہلے مجھے پکا یاد ہے کہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ باپ کی تصویر کو سینے سے لگائے گمسم تھی، تب تو سندور کا نام نشان تک نہیں تھا۔ پھر جب رات کا سمے گزر کر صبح اس کا شریر ملا تو سہاگن کی طرح سندور لگائے ہوئے تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس کی لاش میں سندور تھا یا نہیں، تمہیں اس سے کیا؟ بھگوان جانے اصل ماجرا کیا ہے۔ جیسے وہ اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، ویسے ہی اب سنبل بابا اپنے مالک شکیب اور روحا کو یاد کر رہا تھا۔ اماوس کی کالی رات تھی،
اور 2 منزلہ عمارت کے واحد مکین سنبل کاکا زمین پر آڑے ترچھے گرے پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی اور ساکت تھیں، اور 3-4 بڑے بڑے کاکروچ ان کو بے ہوش جان کر ان پر بیٹھے عیاشی کر رہے تھے۔ روحا کی موت کو ٹھیک 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر شاہانہ بیگم ابھی تک ہاتھ مل مل کر اسے کوسے جا رہی تھی۔ بھگوان تیری آتما کو کبھی مکتی نہ دے روحا، اب اپنے باپ کا نام ڈبو گئی، عزت خاک میں ملاتی۔ ارے کیا بتاؤں زمانے والوں کو، تجھے بیاہ ہی کرنا تھا تو منہ سے پھوٹ دیتی، ہم خود کوئی لڑکا دیکھ کر تیرے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ اب میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ منحوس ماری کے بے جان ماتھے پر پھیلا سندور، جی کر رہا تھا کہ کھوپڑی اڑا دوں۔ یہ سن کر سنبل کاکا کو دکھ ہوا تھا۔ اسے یوں برا مت کہہ، آتما بے چین ہوگی، اور ہاں، سندور سہاگ کی علامت ہوتا ہے، شرمندگی کی نہیں۔ اس کا سندور ہی تو اس کے پوتر ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ مانتا ہوں کہ اس نے بیاہ ہمارے علم میں لا کر نہیں کیا اور یوں گھر سے فرار ہو کر غلطی کی، لیکن میری بچی پاک ہے، وہ بدکردار نہیں ہے۔ اس نے پھیرے لیے ہوں گے۔ ماتھے پر سجا سندور میری بچی کے پاک ہونے کا ثبوت ہے۔ بھگوان اس کو مکتی دے، اس کی آتما کو شانت کرے، اور اس کے ظالم پتی کو سزا دے جو میری بچی کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ خدا اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ رمیش کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر روحا کے کمرے میں گیا۔ یہاں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور تیزی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روحا میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ کاش میں شاہانہ سے شادی نہ کرتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ آج قصوروار تیری ماں بھی ہے۔ میں دھرم پتی تھا اس کا، اس کے باوجود وہ ایک شہری بھابو کے ساتھ بھاگ گئی، نہ تیرا سوچا نہ میرا سوچا۔ رمیش کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ عائشہ، طلحہ، ماریہ، فاہان، سب کی زبانیں گنگ اور آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے پڑے گرد آلود کرسی پر بیٹھے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک زمانہ قدیم کی کتاب تھی، جس میں سے وہ ایک داستان پڑھ کر ان چاروں کو سنائے جا رہا تھا۔ یوسف ایک تاریخ دان تھا اور وہ چاروں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو اپنے اسٹڈی ٹور کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یوسف کو ان کے ہمراہ کیا تھا تاکہ تاریخی زبانیں سمجھ کر وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر کر سکے۔ وہ جس شہر میں موجود تھے، یہ شہر انسان ساختہ جزیروں اور نہروں کا نہایت ہی حیران کن جال بچھائے ہوئے تھا، جسے تقریباً 1500 سال پہلے نایاب پتھریلے ساحل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 18ویں صدی کے یورپی ملاح نے اسے دریافت کیا۔ انہوں نے اس کو وینس کا نام دیا تھا۔ یہاں تقریباً ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے اور اس شہر کی اپنی ہی شان و شوکت تھی۔ تو کیا روحا اور مایا آپس میں سسٹرز تھیں؟ ماریا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جی ہاں، ظاہر ہے۔ یوسف نے کتاب بند کی اور اس کے بعد گرد آلود الماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ ساری کتابیں ہی اس شہر کے متعلق ہیں اور یہاں کے قدیم باشندوں کی کہانیاں درج ہوں گی، پر اس لال جوڑے اور سندور کا کیا چکر تھا؟ طلحہ نے دریافت کیا۔ آئی ڈونٹ نو۔ یوسف نے لا علمی سے کندھے اچکائے اور کتاب ایک طرف رکھ دی تو اچانک کتاب میں سے ایک بوسیدہ کاغذ برآمد ہو کر نیچے گرا۔ سب بھونچکا رہ گئے۔ یوسف نے بجلی کی سی تیزی سے کاغذ اٹھایا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس نے لفظوں کو جوڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ آتما کو حد سے زیادہ یاد نہیں کرنا، انہیں واپس اس دنیا میں نہیں لانا۔ جو اس دنیا سے چلا گیا، بس وہ چلا گیا۔ ہر چیز کا عشق اور جنون برا ہے۔ ایک سچے بھکت کو جو میسر ہے وہ اسی پر اکتفا کرے۔ کسی انسان، چیز یا رنگ کا جنون تباہی ہے۔ میں پنڈت ہوں، میں یہ سویکار کرتا ہوں اور ان سب بھکتوں کو بتاتا ہوں کہ روحا اور مایا ایک ہی ماں سے تھیں، ان کے باپ الگ الگ تھے۔ روحا کو آتما کے یاد کرنے نے مارا اور مایا کو رنگ کے جنون نے، لال جوڑے کے عشق نے۔ دونوں بہنوں کی آتماؤں کو ان کے شریر سے نکالنے کے بعد ان کی شادی کی گئی۔ روحا کو مٹی کے کمرے میں
اپنی سوتیلی ماں کا لال آنچل اڑے دیکھ کر ایک ناگ راجا نے پسند کر لیا تھا، جو اس وقت اس کے کمرے کی کچی نالی میں سمٹا بیٹھا تھا، اور دوسری کو اس کے باپ نے 3000 سال پرانی ایک آتما سے بیاہ دیا تھا۔ میرا وچار ہے کہ ایک خاص جاب کے تحت اگر ایک آتما کسی انسان کے شریر سے اس کی آتما نکال کر دونوں آپس میں بیاہ رچا لیں تو انہیں ایک دوسرے سے ایک شکتی ملتی ہے۔ اس نے کاغذ پڑھ کر واپس بوسیدہ کتاب میں رکھ دیا۔ شاید اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ فاہان کافی سہما ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ عائشہ نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ وہ سب وہاں سے چلنے لگے جبکہ یوسف گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو اس شہر کے بارے میں مزید بتانے لگا تھا۔ اس شہر کا رقبہ 200 ایکڑ ہے۔ شہر کے ارد گرد بلند فصیلیں تو دیکھ رہے ہو، یہ شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھیں، اور جو ارد گرد نہریں ہیں ان سب کا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ یہاں 90 سے زیادہ تعمیرات ہیں۔ بعض رہائشی مراکز تھے جبکہ دیگر غذائی تیاری، کشتی سازی اور روایتی رقص کے لیے مختص تھے۔ بعض تعمیرات کا رقبہ تو فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر ہے۔ ان تعمیرات کی بنیاد مرجانی پتھرات پر کی گئی ہے۔ یہ ستون بہت زیادہ وزنی لگ رہے تھے، جو 18 فٹ لمبے اور 5 ٹن سے زیادہ وزنی تھے۔ بنیاد کے لیے استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن بھی 50 ٹن کے آس پاس تھا۔ ماہرین یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اتنے بھاری پتھر یہاں پر لائے کیسے گئے اور انہیں اکٹھا کر کے ایک مخصوص جگہ پر کیسے رکھا گیا۔ یوسف نے انہیں بتایا کہ میں نے کوئی ایسی دیومالائی کہانی بھی پڑھی ہے کہ یہاں کئی صدیاں پہلے 2 بھائیوں کو دیوتاؤں نے جادوئی طاقت بخشی تھی۔ اس جادوئی طاقت سے وہ بھاری پتھروں کو اڑا کر اس مقام پر لائے تھے، اور ایک اور داستان کے مطابق یہاں سے ترقی یافتہ لوگ آباد تھے جو صوتی لہروں کو قابو میں رکھنے کا راز جانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھاری پتھروں کو اڑا کر یہاں تک لانے میں کامیاب تھے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک گاڑی میں ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی گاڑی پانی میں تیر رہی ہو، حالانکہ وہ سطح سمندر سے کافی دور تھے۔ گاڑی کو لاکھ قابو کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکی تھی، وہ مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ گاڑی ان کے قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ وہ سب بہت خوفزدہ ہو گئے، اور پھر اچانک گاڑی سمندر تک پہنچ گئی تھی۔ سمندر کے قریب جا کر گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور سمندر کی لہروں کے سپرد ہو گئی۔ وہ سب چیخنے چلانے لگے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گاڑی سمندر میں داخل ہونے کے باوجود پانی گاڑی کے اندر نہیں آیا تھا۔ تاریخ دان یوسف بھی بوکھلا گیا تھا، حالانکہ وہ اس علاقے میں پہلے کئی بار آ چکا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ بار بار ایک ہی کتاب کافی سارے طالب علموں کو سنا چکا تھا، اور شاید یہ بات ممنوع تھی۔ اس کو یہ بات ذہن میں کھٹک رہی تھی، مگر اس کے ساتھ آئے طالب علم اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ اب کس راستے پر جا رہے ہیں۔ گاڑی پانی میں ڈوبتی ہوئی سمندر کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خود بخود ان کی گاڑی کو کھینچ کر سمندر کی تہہ میں لے جا رہا ہو۔ سمندر کی گہرائی میں گاڑی ایک ایسی جگہ داخل ہو چکی تھی جہاں ایک شہر کا گمان ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا یہاں پر آبادی رہتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی کا پتہ آنے والی آوازیں دے رہی تھیں۔ گاڑی سے زندہ برآمد ہونے والے ایک طالب علم نے یہ سب قصہ باقی لوگوں کو سنایا۔ اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اس کی اس بات کو بھی جھوٹا سمجھا گیا کہ سمندر میں ایک لال دوپٹے والی لڑکی آئی تھی جو ان سب کی طرف بغور دیکھے جا رہی تھی۔ جب فاہان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تو اس نے یہ سب کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میڈیا کے اداروں، یونیورسٹی کے پروفیسر اور دیگر طلباء نے اس سے پاگل سمجھ کر اب سوال کرنا بھی چھوڑ دیے تھے، مگر صرف وہی جانتا تھا کہ اس بات کی حقیقت کیا تھی۔
صرف وہی جانتا تھا کہ اس دن سمندر میں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دی اور دوبارہ کبھی اس شہر میں لوٹ کر جانے کا نہیں سوچا۔ روحوں کے بارے میں اس کے جو خیالات تھے وہ یکسر بدل چکے تھے۔ اب اس کے دل میں کسی چیز کا تجسس نہیں تھا، شاید تجسس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ اس دن کے بعد کسی نے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں فاہان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہسٹری انسان کو ٹائم ٹریولنگ کی طرح اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور شاید ایسا ہی کچھ پروفیسر یوسف اور اس کے 4 طالب علموں کے ساتھ ہوا تھا، جو کہانی میں بیان کی گئی پراسرار روح کی کھوج لگانے آئے تھے اور اس کے بارے میں پورا راستہ گفتگو کرتے بھی رہے تھے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے خیال میں روحوں کے متعلق واقعی میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش اسے برباد بھی کر سکتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔